کے انتخابات کے انعقاد کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی۔ تاہم الیکشن کمیشن کی مسلسل کوشش سے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کا عمل 31 مارچ 2022 کو مکمل کیا گیا اور اسی طرح کنٹونمنٹ کے انتخابات کے پرامن انعقاد کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں 29 مئی 2022 کو انتخابات کا عمل مکمل کیا گیا، جبکہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے باقی ماندہ اضلاع میں ملتوی ہونے والے بلدیاتی انتخابات 11 دسمبر 2022 کو کرائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے انتخابات کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا، جس کی پولنگ 31 دسمبر کو ہوگی۔ سندھ کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں 4 ڈویژنوں میں انتخابات کا انعقاد 26 جون 2022 کو ہوا۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کے انتخابات مؤخر کیے گئے تھے۔ اب ان دونوں ڈویژنوں میں بھی 15 جنوری 2023 کو پولنگ ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بھی کتنی ریزسٹنس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اس میں کامیاب ہوا کہ فرسٹ فیز کے الیکشن ہو چکے ہیں اور سیکنڈ فیز کے انشاءاللہ 15 جنوری کو ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے 2 دفعہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کیا، مگر صوبائی حکومت کے بار بار قوانین میں ترامیم کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا۔ پنجاب کا کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ حلقہ بندیوں کا کام آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی 3 سے 4 مہینے کم از کم درکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر کے ہم الیکشن کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت کی صوبائی حکومت اپنے لوکل گورنمنٹ کے قوانین کو تبدیل کر دیتے تھے، جس سے دوبارہ ہمیں حلقہ بندی کرنا پڑتی تھی۔ الیکشن کمیشن اب تیسری مرتبہ حلقہ بندی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کمیشن صوبہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور ضروری فنڈز بھی مہیا کریں۔ ایک تو لوکل گورنمنٹ کے قوانین چینج کر دیے جاتے ہیں، دوسرا ان کے پاس ایک یہ لیوریج ہے کہ وہ ہمیں بجٹ نہیں دیتے۔ اس کے باوجود کئی الیکشن ہم نے بجٹ کے بغیر مینیج کیے اور وہ بجٹ ہمیں بعد میں ملا یا ابھی بھی پائپ لائن میں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہوں گے۔ یہ بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ ابھی دوبارہ حلقہ بندی کرنا پڑ رہی ہے اور منیمم پاسبل ٹائم رکھ کے حلقہ بندی کے لیے پنجاب حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپریل کے آخری ہفتے میں ہر صورت یقینی بنائیں کہ یہ انتخابات ہو جائے۔ اور یہ بھی پنجاب حکومت کے ارباب اختیار پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ لوکل گورنمنٹ لا چینج کریں گے تو الیکشن کمیشن اس سے پچھلا جو لا ہے اسی کے تحت اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت استعمال کرتے ہوئے کروا دے گا۔ 2021 اور 2022 میں قومی اسمبلی کے 17 اور صوبائی اسمبلی کے 34 انتخابات کروائے گئے۔ عموماً یہ تاثر ہے کہ ضمنی الیکشن حکومت وقت جیتتی ہے، مگر ٹوٹل ضمنی انتخابات میں سے 35 اس وقت کی اپوزیشن نے جیتے اور 16 اس وقت کی حکومت نے، جو ان انتخابات کی شفافیت کا واضح ثبوت ہے، اور یہ فگر اینڈ فیکٹس اور ڈیٹا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے۔ تمام ضمنی انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز اور مانیٹرنگ ٹیموں کی تعیناتی کی اور انتخابی عمل کی سخت مانیٹرنگ کی گئی اور ان خلاف ورزیوں پر مختلف عہدیداران کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا مانیٹرنگ میکنزم جو ہے اس کو بہت ہی ایگزسٹ بنایا اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں مانیٹرنگ کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی۔ الیکشن کمیشن نے تمام مراحل کی تکمیل کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست
مورخہ 5 اگست 2022 کو اشاعہ کر دی گئی ہے. یہ نیکسٹ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں. یہ مشکل کام تھا مگر ڈی لمیٹیشن کمیٹیز اور کمیشن کے لیول پر اس کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا. یہاں پہ یہ ضروری ہے ذکر کرنا کہ ابھی دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کی بات کر رہی ہے. ہم نے بار بار گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا ہے کہ کم از کم ہمیں 6 سے 7 مہینے ڈی لمیٹیشن کے لیے درکار ہوتے ہیں. اگر دوبارہ ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کی جاتی ہے تو جو اتنی بڑی ایکسائز کمیشن نے کی ہے یہ ٹوٹل ضائع ہو جائے گی. اور پھر ابھی تک میرے خیال میں ڈیجیٹل ڈی لمیٹیشن کے کام شروع نہیں ہوا. اگر یہ ہمیں جتنا ٹائم ہمیں لازمی چاہیے دوبارہ حلقہ بندیوں کے لیے نہیں دیا جاتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ حلقہ بندیاں کروانا. ابھی تک تو کمیشن کانفیڈنٹ ہے کہ اگر ٹائملی دوبارہ سینسز ہو گیا اور اس کا سی سی آئی سے اپروول ہو گئی اور کمیشن کو انفارم کر دیا گیا باقاعدہ وہ آفیشلی پبلش ہو گیا تو ہم نئی حلقہ بندیاں کر کے بھی جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. آئندہ انتخابات کے لیے اپ ڈیٹڈ انتخابی فہرستوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور اس عمل کا آغاز نومبر 2021 میں شروع کیا گیا. ان انتخابی فہرستوں میں تمام اہل ووٹروں کے اندراج کو یقینی بنایا گیا اور 7 اکتوبر 2022 کو حتمی انتخابی فہرستیں شائع کی گئیں. یہ بہت ہی کام تھا. آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا کہ کئی دفعہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوئی. کچھ ایسے ووٹرز تھے جو زندہ تھے اور ان کو ڈیڈ شو کیا گیا. اسی طرح مختلف فیملیز جو تھیں ان کے ووٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ سکیٹر ہو گئے. لیکن یہ جو حتمی فہرست ابھی نہ ہو پریلیمنری الیکٹورل رولز ہوں تو ان میں یہ ایشوز آتے ہیں. ان میں کچھ جگہوں پہ تو کمیشن کی سستی اور قائلی تھی لیکن موسٹلی کمیشن کی سستی اور قائلی نہیں تھی. اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین جو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے میسج کیا اور بڑا گلہ کیا کہ جی میں تو فلاں جگہ سے کئی سالوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ لاہور بھیج دیا گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ ہو تو نہیں سکتا ہم چیک کرتے ہیں. جب چیک کیا گیا تو وہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ قانون بنایا گیا اور ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ کو آپشن ہوگی آپ پرماننٹ ایڈریس پہ یا ووٹ رکھ سکتے ہیں یا ٹیمپریری پہ تھرڈ ایڈریس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ان کا پرماننٹ ایڈریس لاہور کا تھا ان کا ووٹ وہاں ٹرانسفر ہو گیا. جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں کٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی. اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا. وہاں پہ جو میرڈ بچے تھے یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلاً لاہور کے ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلے کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی. اور اس کے باوجود ہم نے اویئرنیس کیمپین چلائی کہ نیکسٹ جنرل الیکشن تک کسی بھی ٹائم پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ڈی ای سی آفسز میں اور رجسٹریشن آفسز میں اور وہاں پہ ووٹر جا کے آسانی سے اپنا کوئی بھی چینج کرنا چاہتا ہے ووٹ کو تو کروا سکتا ہے. الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا حامی ہے لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو ووٹرز اپنا حق رائے دہی آسانی سے استعمال کر سکیں اور سیکریسی کو یقینی بنایا جا سکے. کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری 2022 میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے. اس کے لیے مارکیٹ سے اہل پروفیشنلز کو بھرتی کیا گیا ہے. انتخابی عمل میں
ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی ہو، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارا جنرل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے